23ویں نمبر پر شعبہ ہے روزے رکھنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا اور یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، یعنی یہ عبادت کوئی نئی عبادت نہیں ہے بلکہ سابقہ شریعتوں میں بھی یہ عبادت رہی ہے، اور اس عبادت کا فائدہ یہ ہے تاکہ تم لوگ گناہوں سے بچ جاؤ۔ جس طرح نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب انسان نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو پھر عموماً گناہ کے کام کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ انسان جو گناہ کی طرف بڑھتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو، مال اور دولت کی کثرت ہو، پیسے کی فراوانی ہو، پھر انسان خواہشات اور شہوتوں کی طرف بڑھتا ہے، اور جب فقر و فاقہ اور تنگ دستی ہو، روزے کی حالت ہو، بھوک کی حالت ہو، تو عموماً ایسے وقت میں انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ روزے رکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں غریبوں کے لیے احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ آج میں نے ایک وقت کھانا نہیں کھایا، صبح سحری بھی کی، شام افطاری بھی وہ کر رہا ہے، صرف دوپہر کا نہیں کھایا تو جسم کی کیا حالت ہے، بھوک اور پیاس کتنی محسوس ہو رہی ہے۔ جن کے گھروں میں ہفتہ ہفتہ چولہا نہیں جلتا اور ان کی زندگی فقر میں گزر رہی ہے، تو ان غریبوں کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کے اندر یہ ایسی عبادت ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ آدمی روزے کی حالت میں ہے، صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے، کرامن کاتبین کو پتہ ہے، باقی انسانوں میں کسی کو علم نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اس عبادت میں اخلاص بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ کو روزہ رکھنا بہت پسند ہے۔ اسی لیے آگے حدیث آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دے رہا ہوں۔ تو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں ایک چیز رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنا بمنزل ڈھال کے ہے۔ آپ نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال کی طرح ہے۔ آپ نے روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی، جس طرح ڈھال انسان کو گناہوں سے اور ڈھال انسان کو تلوار کے وار سے اور نیزے کے وار سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ تو ڈھال ہے اور یہ آگ سے محفوظ قلعہ ہے۔ جس طرح انسان قلعے میں چلا جائے تو وہ تلوار کی وار سے، نیزوں کے وار سے، پتھروں کے وار سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی روزہ رکھنے والا ہے وہ جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان اہتمام کرے،
رمضان المبارک کے فرض روزوں کا رکھنا تو ضروری ہے ہی، ان کے علاوہ بھی ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا، اسی طرح ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا ایام 20 کے، اور اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں 10 دنوں میں روزے رکھنا، خاص طور پہ یوم عرفہ میں، اور اسی طرح محرم الحرام میں عاشورہ کے دن روزے رکھنا، اور اسی طرح شوال کے 6 روزے رکھنا۔ یہ وہ مسنون روزے ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت روزے پر انسان کو کیا عطا فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ 10 امثالها الی 700 ضعف۔ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ، اس نے اپنے کھانے پینے کو اور خواہشات کو میری وجہ سے ترک کیا۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتان، روزے دار کے لیے تو 2 خوشی کے موقع ہیں، فرحۃ عند فطرہ، نمبر 1 افطاری کے وقت یہ خوش ہوتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، نمبر 2 جب یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملے گا، اللہ جب اسے بدلہ دے گا اس وقت خوش ہوگا۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے ہاں مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور معطر ہے۔ الصوم جنۃ، الصوم جنۃ، روزہ تو بمنزل انسان کے لیے ڈھال کے ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم جو عمل کرتا ہے میں اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیتا ہوں۔ جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ثواب بڑھتا جاتا ہے، اخلاص کم ہو 10 گنا، زیادہ ہو 700 گنا، اس سے زیادہ ہو 7000 گنا، جتنا اخلاص بڑھتا ہے اتنا اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ فرمائے ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں، سوائے روزے کے کہ روزے کا میں خود بدلہ دوں گا۔ یعنی اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ بندہ یہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں۔ ایک خوشی کا موقع جب وہ افطاری کرتا ہے، ہر مسلمان جب دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں نے روزہ صبح سے شام تک رکھا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا، تمام پھل فروٹ پانی موجود ہیں، لیکن وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ جب تک وقت نہیں آتا اس کا ہاتھ ان چیزوں کی طرف نہیں بڑھتا، صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ میرا بندہ محتاج بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس کی بھی شدت ہے، میرے حکم کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ کہا نمبر 2 انسان اس وقت خوش ہوگا جب اللہ اس عمل کا بدلہ اس کو دے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی، رب العالمین جب روزے کا بدلہ دے گا تو روزہ دار بڑا خوش ہوگا۔ اس لیے اصل عید ان کی ہوتی ہے جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی ہوتی، عبادت نہیں کی ہوتی، عید کے دن ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ تو بھلا کیسے مسجد آیا، کیسے لوگوں سے گلے مل رہا ہے، کیسے عید مبارک کہہ رہا ہے، رمضان المبارک کہہ رہا ہے، تو نے تو روزے نہ رکھے، راتوں میں قیام نہ کیا، تو نے عبادت اور تلاوت نہ کی۔ مسلمان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو معدے سے ایک بو اٹھتی ہے، چونکہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور خوشبو بھی اللہ نے پیدا کی۔ تمام خوشبو میں مشک اور عنبر اللہ کو پسند ہے۔ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی مہک اللہ رب العزت کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ معطر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا، یقیناً جنت کا ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان،
اس دروازے کا نام ہے ریان۔ ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والا دروازہ۔ یدخل منہم الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے روزے دار لوگ داخل ہوں گے۔ لا يدخل معهم احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہاں ہیں روزے رکھنے والے؟ فیدخلون منہ، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ فاذا دخل آخرهم اغلق فلم يدخل منہ احد، جب آخری آدمی داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر وہ کسی ایک کے لیے نہیں کھلے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو جنت کے دروازے رکھے ان میں ایک دروازے کا نام رکھا ریان، اور اس دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی روزے دار ہے، کوئی اس کے سامنے کھا رہا ہے، مثلاً اس کا نفلی روزہ ہے، یہ دیکھ رہا ہے، دل میں خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے کہ میں بھی کھاؤں پیوں، لیکن یہ رکا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا الصائم اذا اکل عنده صلت علیہ الملائکۃ حتی یفرغ، جب روزے دار کے سامنے کوئی کھا رہا ہوتا ہے، روزے دار وہاں اللہ کی رضا کے لیے رکا ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ یعنی جب تک وہ بندہ کھا رہا ہے اور یہ آدمی روزے کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اللہ کے امر کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو یہ بھی نہایت فضیلت کی بات ہے کہ فرشتے جس انسان کے لیے دعا کریں اس کی قبولیت میں تو کوئی شک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ روزہ رکھنے والا جب افطاری کے وقت دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر آدمی کی دعا۔ نمبر 3 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ روزے دار آدمی چونکہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ مسافر اپنے گھر بار سے دور ہوتا ہے، دوسرے شہر میں اجنبی ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور نمبر 3 مظلوم، جس پہ ظلم ہوا، یہ اللہ کو جب پکارتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی دروازہ حائل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ پاکیزہ مہینہ آتا ہے جس میں انسان روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت کی وجہ سے رحمت کا نزول فرما دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، وفتح ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، وینادی مناد کل لیلۃ، ہر رات ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، ایک خیر کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھتا جا، یا باغی الشر اقصر، ایک گناہوں کی طرف جانے والے اب رک جا، اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، وللہ عز وجل
عتقاء من النار، اور اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو اس مہینے میں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ وذالک عند کل لیلۃ، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کی طرف بڑھنے والے اب آگے بڑھ، اے گناہوں میں زندگی گزارنے والے اب بس کر دے، اب رک جا۔ اور یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر دے۔ اسے نہیں معلوم کس رات میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ دنیا سے چلا جائے، اس لیے اعلان کرنے والا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ تم نیک اعمال کی طرف بڑھتے جاؤ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید پر، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 نمازیں اور ایک جمعے کی نماز سے لے کر دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہما اذا اجتنبت الکبائر، یہ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 باتیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1 جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے، نمبر 2 جو جمعے کی نماز کا اہتمام کرے، نمبر 3 رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ فرمایا درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک روزوں سے دوسرے روزوں کے درمیان، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان نمازوں کا، جمعے کا اور روزوں کا بڑا اہتمام کرے۔ اب روزہ کس شخص کا ہوگا؟ صرف اس کا نہیں جو کھانے پینے سے، خواہشات سے بچے، بلکہ روزہ اس شخص کا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو فسق و فجور سے، جھوٹ سے، گناہوں سے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ تو ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ، جب تم میں سے کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہو، نہ فحش گفتگو کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے۔ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اس سے لڑنے لگے، او شاتمہ، اسے گالیاں دینے لگے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں جیسے آج کل کہا جاتا ہے فلاں کو روزہ لگ گیا، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، دوسرے کا نقصان کر رہا ہے، عرف میں مشہور ہے اس کو روزہ لگ گیا۔ بھئی روزہ اللہ کے لیے جب رکھا ہے تو جھگڑنے سے بچنا ہے، گالیاں دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنا روزہ لگے، غصے کو قابو کرے گا، اتنا اجر و ثواب ہوگا۔ جتنا غصے سے باہر نکلے گا، اتنا انسان گناہگار ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا روزے کی حالت میں نہ بیہودہ گفتگو ہو، نہ انسان کسی سے لڑے، اگر کوئی اس سے لڑے بھی تو وہ کہہ دے میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به، جب روزے دار آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیا۔ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں اصل چیز کیا ہے کہ انسان جس طرح کھانا پینا تو حلال چیز ہے، اس سے بچ رہا ہے، جب اس سے بچنا ہے تو حرام سے تو بطریق اولا بچنا ہے۔ جھوٹ بولنا حرام، بد نظری کرنا حرام، اس سے بچنا تو بطریق اولا لازم ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بسند ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الصیام لیس من الطعام والشراب، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم صرف کھانے پینے سے رک جاؤ، ولکن من الکذب والباطل واللغو، روزہ تو نام ہے جھوٹ سے بچنا، باطل بات سے بچنا، اور لہو لعب اور بیہودہ گفتگو سے بچنا روزہ ہے۔
یعنی روزہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ متقی اور مفسر گزرے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں خصلتان من حفظہما یسلم لہ صومہ، جس آدمی میں دو خصلتیں ہوں اس کا روزہ محفوظ ہوگا۔ نمبر 1 الغیبۃ والکذب، غیبت سے بچتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو۔ فرمایا جو دو چیزوں سے بچے گا اس کا روزہ محفوظ ہوگا۔ نمبر 1 غیبت سے بچنا، نمبر 2 جھوٹ سے بچنا۔ امام میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اہون الصوم ترک الطعام والشراب، سب سے آسان کام تو کھانا پینا چھوڑنا ہے، سب سے مشکل کام جھوٹ غیبت کو چھوڑنا ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا تو آسان کام ہے کہ وہ ماحول کی وجہ سے انسان بس اوقات رک جاتا ہے، سب نے روزہ رکھا اس نے بھی رکھ دیا۔ فرمایا یہ تو بہت آسان ہے، اصل چیز یہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ گناہ سے بچنے کی مثال یوں ہے، گناہ بمنزل انگارے کے ہے، انگارہ چھوٹا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے، بڑا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی مثال سانپ کی ہے، چھوٹا ہو تب بھی نقصان دے گا، بڑا ہو تب بھی نقصان دے گا۔ گناہ کی مثال بچھو کی ہے، چھوٹا ہو ڈسے تب بھی نقصان ہوگا، بڑا ہو ڈسے تب بھی نقصان ہوگا۔ تو گناہوں سے بچنا اصل چیز یہ ہے۔ ایک آدمی نیک اعمال تو بڑے کرتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، بدنظری بھی کر رہا ہے، معاذ اللہ حرام میں، شراب میں، جوئے میں لگا ہوا ہے، تو یہ نوافل اور عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایک آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے، صرف فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، واجبات کا اہتمام کر رہا ہے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی بڑی طاقتور غذائیں کھائے، چھوٹا گوشت کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، کھجور کا استعمال کر رہا ہے، بڑی طاقتور غذائیں لے رہا ہے، لیکن پرہیز نہیں کرتا، یہ طاقتور غذائیں فائدہ نہیں دیں گی۔ اسے بیماری ہے مثلا شوگر کی اور وہ پرہیز نہیں کرتا، طاقتور چیزیں بھلے کھائے تو یہ چیزیں اسے فائدہ نہیں دیں گی جب تک وہ پرہیز نہ کرے۔ دوسری طرف ایک آدمی ساگ روٹی کھا رہا ہے، دال کھا رہا ہے، لیکن پرہیز کر رہا ہے، یہ پرہیز کرنے والے کو یہ ساگ روٹی فائدہ دے گی۔ تو ایک آدمی فرائض واجبات کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچنے والا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ دوسرا نوافل پڑھتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ گناہگار سے محبت نہیں، نیک اور نیک اعمال میں زندگی گزارنے والا، متقی اور تقوی پہ زندگی گزارنے والا، اللہ تعالیٰ کو یہ انسان بڑا پسند ہے۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے نا میں ایسا بنوں کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں وہ میرا محب، محبت کرنے والا، میں اس کی نگاہوں میں پسندیدہ بن جاؤں۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں، اپنی زندگی نیک اعمال میں گزاریں، عبادت والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار انسان بڑا پسند ہے، عبادت گزار۔ دیکھیں صحابہ میں عبادت کا بڑا شوق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تسلی دینی پڑتی تھی کہ آپ فرماتے تھے تم لوگ یہ کام نہ کرو، بس کرو۔ 3 صحابہ اکرام جب آئے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے حضور کے اعمال ان کو بتائے، تو وہ اپنے دل میں سوچنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے معصوم ہیں۔ ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا، اور تیسرے آدمی نے کہا میں ساری عمر روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یعنی دیکھیں حضور صحابہ کو منع کر رہے ہیں، اتنی عبادت نہیں کہ پوری عمر روزے رکھنا، اتنی عبادت نہیں کہ ساری رات قیام کرنا، اتنی عبادت نہیں کہ تم اس کی خاطر شادی چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر رہے تو صحابہ میں عبادت کا ذوق کتنا تھا،
خود حضور میں ذوق کتنا ہے کہ ساری ساری رات آپ کا قیام ہوتا، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ تو معصوم ہیں، آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے تو میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی رات ایسی نہیں ہوگی کہ ہم نے اتنا لمبا قیام کیا ہو کہ ہمارے پاؤں میں ورم آ گیا ہو، شاید ہمارے نامہ اعمال میں کوئی رات ایسی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم کتنا قیام کرتے ہیں، ایک جگہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، مال اور دولت کے لیے 4-4 5-5 گھنٹے ٹھہرتے ہیں، چوکیداری کرنی ہے، 7-7 گھنٹے پہرا دے رہا ہے۔ ایک آدمی محافظ ہے، 8-8 گھنٹے پہرا دیتا ہے، اللہ کے لیے کتنا کھڑے ہوئے۔ دنیا اور دولت کے لیے تو بڑی قربانیاں دی، رب العالمین کے لیے کتنی قربانی دی۔ آج 5 منٹ کا قیام نماز میں ہو جائے ہمارے اوپر گرام گزرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عبادت کا شوق نہیں ہے۔ حضرات سلف میں عبادت کا شوق تھا، لذت تھی، ان کے لقب تھے زین العابدین، اس کا معنی عبادت گزاروں کی زینت، ساری زندگی عبادت میں گزار دیں تو لقب پڑ گیا زین العابدین۔ امام ذہبی جیسا انسان ان کے بارے میں لکھتا ہے یومیہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ اب ہمارے لیے بظاہر سمجھنا مشکل ہے کیسے پڑھتے ہوں گے۔ اللہ نے ان لوگوں کے وقت میں برکت ڈالی تھی، اللہ نے ان کے وقت میں برکت ڈالی، انہیں وہ لذت ملتی تھی جو آج ہماری نئی نسل کو موبائل چلانے میں لذت مل رہی ہے۔ ان کی راتیں موبائل میں گزرتی، سلف کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی۔ اللہ نے ان کے اوقات میں برکت ڈالی، ان کے دلوں میں عبادت کا جذبہ اور محبت ڈال دیا، اس لیے عبادت ان کے لیے یوں سکون تھا جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ہے، اور عبادت سے دوری میں یوں بے چین ہوتے تھے جیسے مچھلی پانی سے دور ہو جائے تو بے چین ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میمون بن مہران نے فرمایا کہ کھانا پینا چھوڑ دینا آسان ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان، جس نے رمضان مبارک کے دنوں میں ایک دن روزہ نہ رکھا، فی غیر رخصت، بغیر کسی رخصت کے، رخصہ اللہ تعالی، جو اللہ نے بندے کو رخصت دی ہے، لم یقضہ عنہ صیام الدہر، یہ پوری زندگی روزے رکھے پھر بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی رمضان کا ایک روزہ ایک طرف، اس کے علاوہ ساری زندگی کے روزے ایک طرف، اس لیے انسان اس کا اہتمام کرے، معمولی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزوں کو ترک نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت العشر الاواخر من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ آتا، احیا اللیل، آپ راتوں کو جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، وشد المئزر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار بند کو کس لیتے تھے۔ ازار بند کو کسنا کنایا ہے عبادت کرنے سے، یعنی خوب عبادت کا اہتمام تھا۔ تو اس روایت میں 3 باتیں آئیں۔ نمبر 1، پوری رات جاگتے تھے آپ۔ نمبر 2، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آج ہم نیک اعمال کے لیے اپنے بیوی بچوں کو حکم نہیں دیتے، دنیا کے لیے حکم دیتے ہیں، لیکن یہ حکم نہیں دیں گے بیٹا نماز پڑھ، تلاوت کر، بیٹا نوافل پڑھ، بیٹا صدقہ خیرات کر۔ اپنے بچوں کو نہیں جگاتے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، خود آ رہے ہیں، گھر والوں کو نہیں جگاتے، کہتے ہیں جی ان کے سونے کا ٹائم ہے، آرام کریں۔ قرآن حکم دیتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کے لیے آتے، گھر والوں کو جگاتے، راستے میں جو نظر آتا آواز دیتے چلو بھائی نماز کے لیے، خادموں کو، نوکروں کو، ہر ایک کو متوجہ کرتے۔ دین کا حکم یہ ہے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا میں اگر آگ لگی ہوئی ہو، انسان اپنے بچے کو کتنا بچاتا ہے۔ سامنے اگر آگ لگی ہے اور بچہ ناسمجھ ہے، 3-4 سال عمر ہے، آگ کی طرف جا رہا ہے، ہم صرف زبانی کہنے پر اکتفا نہیں کرتے کہ بیٹا
دور نہ جاؤ، آگے نہ بڑھو، آگ ہے، ایک دفعہ آواز دیں گے، 2 دفعہ دیں گے، لیکن اگر بچہ پھر آگے بڑھنے لگے، خود بھاگ کر جاتے ہیں، بچے کو پکڑتے ہیں اور اسے آگ سے دور کرتے ہیں۔ جتنا دنیا کی آگ سے اسے بچا رہے، کیا جہنم کی آگ سے بچانے کے بھی اتنا اہتمام کیا؟ اگر سامنے سانپ نظر آ جائے، بچہ سانپ اور بچھو کی طرف بڑھ رہا ہو، یا بچہ چھت کے کنارے پر ہے، آگے دیوار نہیں ہے، ممکن ہے کہیں گر نہ جائے، ہم کتنا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اس کی طرف کہ بچہ کہیں گر نہ جائے، اوپر سے بچہ کہیں تنور میں گر نہ جائے، بچے کو کہیں سانپ نہ ڈس دے، سڑک پہ کہیں ایسا نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے کتنا اہتمام ہے۔ جس طرح یہاں اہتمام ہے، اس طرح اس کے اعمال بنائیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو بہرحال قرآن ایک ذہن بتا رہے، اے ایمان والو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بچہ اگر دنیا کی آگ میں گر گیا، یہ دنیا کی آگ آخرت کے مقابلے میں تو اتنی کم ہے، آپ نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ تو اس کا 70واں حصہ ہے۔ اس لیے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اس جہنم کی آگ سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے گا تو وہ آدمی بڑے سکون میں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ آگ بڑی سخت ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر شوہر رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور پانی لے چھینٹے اپنی بیوی کے چہرے پہ مارے، وہ جاگ جائے، بیوی اٹھے شوہر کے چہرے پہ مارے، وہ جاگے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں اٹھے ہیں میری عبادت کے لیے۔ جتنا ہم انہیں دنیا کے کاموں کے لیے رغبت دلاتے ہیں، اگر اعمال کے لیے اتنی رغبت دلائیں، ان کے دلوں میں شوہروں کی محبت بیٹھ جائے۔ تو بہرحال اصل جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت اور عبادت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کا جو ایک شعبہ ہے 23واں، یہ روزے رکھنا ہے۔ اس لیے انسان اہتمام کرے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے اور اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے۔ ان نفلی روزوں میں ایسے کون کون سے روزے ہیں جن کی حدیث میں ترغیب آئی ہے؟ ان میں نمبر 1 شوال کے 6 روزے۔ شوال کے 6 روزے یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے تو عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کے دنوں میں 6 روزے جو آدمی رکھے گا، چاہے مسلسل رکھے چاہے وقفے کے ساتھ رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، فذاک صیام الدہر، اتنا ثواب ہوگا گویا اس نے پورا زمانہ روزہ رکھے۔ تو یہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو فرمایا گیا پورا سال اس نے روزے رکھے، اس کی وجہ عقلی طور پر یہ ہے ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ تو جب رمضان کے مہینے میں انسان نے روزے رکھے 1 مہینے تو اس کا ثواب ہو گیا 10 مہینوں کا۔ اب پیچھے 2 مہینے بچ گئے تو اب 2 مہینوں میں دن بنتے ہیں 60۔ تو انسان جب 6 روزے رکھے گا، ہر روزہ 10 کے برابر ہے، تو 6 روزے 60 کے برابر ہو گئے۔ تو جس نے گویا 1 مہینہ رمضان کے اور 6 شوال کے رکھے، گویا اس نے پورا زمانہ روزے رکھا۔ تو عمل بڑا مختصر ہے اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح نمبر 2 نفلی روزوں کے اندر دوسرے جو نفلی روزے ہیں وہ ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں روزے رکھنا۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں 12واں مہینہ کہلاتا ہے، جس مہینے میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ اس مہینے میں عبادت کا بڑا ثواب ہے، خاص طور پر ابتدائی 10 دنوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام فیہن العمل احب الی اللہ عز وجل، نہیں کوئی دن کہ جس میں عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو، وافضل من ایام العشر، اور زیادہ فضیلت والا ہو ذی الحجہ کے 10 دنوں سے۔ قیل یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے ان 10 دنوں میں اعمال کرنے کا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا الا رجل جاہد فی سبیل اللہ بمالہ، مگر وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اپنے مال کے ساتھ، ونفسہ، اپنی جان کے ساتھ، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کوئی بھی چیز لے کر نہ لوٹے۔
یعنی وہ مجاہد جو اپنی جان بھی قربان کرے، مال بھی قربان کرے، اس کا مقام تو سب سے زیادہ، ورنہ اس کے علاوہ سب سے بڑا مقام ان لوگوں کا ہے جو ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کثرت سے کریں۔ انہی 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے عرفہ کا۔ عرفہ کہتے ہیں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، اور اسی طرح محرم الحرام میں عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام، اس دن روزہ رکھنا، اور آپ نے پسند کیا اس کے ساتھ 9 یا 11 کو روزہ رکھنا۔ ان دونوں کی فضیلت کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ، جو آدمی عرفہ کے دن روزہ رکھے مجھے امید ہے ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، اللہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک دن کے روزے پر 2 سالوں کے گناہ معاف ہو رہے۔ اور جو آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھے یعنی 10 محرم الحرام کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عرفہ کے دن اور عاشورہ کے دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ۔ ابھی ہمارا رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اسے کہتے ہیں شعبان۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل شہرا قط الا رمضان، میں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پورا مہینے روزے رکھے ہوں کبھی بھی سوائے رمضان المبارک کے۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور میں نے حضور کو دیکھا آپ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس لیے آنے والا جو مہینہ ہے اس مہینے میں بھی انسان نیک اعمال کی کثرت رکھے اور روزے زیادہ رکھے۔ انہی مہینوں میں یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں ایک رات آتی ہے جسے کہتے ہیں شب برات، یہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، برات کا معنی جہنم سے بری ہونا، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن ترمذی ابن ماجہ اور شعب الایمان کی روایت ہے، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے تھے، اچانک میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے حضور کو اپنے ساتھ بستر پہ نہ پایا، تو میں نے کہا میں دیکھتی ہوں حضور کہاں چلے گئے۔ جو جب تلاش کرنے لگی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جو قبرستان ہے جنت البقیع وہاں موجود ہے۔ ام المومنین کہتی ہے میں وہاں پہنچ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور فرمایا یا عائشہ اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تجھے ڈر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے اوپر ظلم کریں گے؟ یعنی شاید تیرے دل میں یہ خیال تو نہیں آیا کہ میں تمہاری باری میں کسی اور کے پاس گیا ہوں؟ ام المومنین کے دل میں ویسے ایک وسوسہ آیا کہ ممکن ہے میری باری ہے، حضور کہاں چلے گئے؟ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اور اللہ کا رسول ظلم کرے کہ باری کسی کی ہو اور کہیں اور چلے جائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وما بی من ذالک، اے اللہ کے رسول میرے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کہاں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات ما یلیق بشانہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے، یعنی جتنا اس قبیلے کے لوگوں کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ آپ نے تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ قبیلہ بنو کلب کے ساتھ۔ یہ وہ قبیلہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، پھر ہر بکری کے جسم پر تو سینکڑوں ہزاروں بال ہیں، تو جس طرح بالوں کو کوئی گن نہیں سکتا اتنا اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے۔ تو بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے بعد جس مہینے میں زیادہ تھا وہ تھا شعبان کا مہینہ۔ اسی طرح مسنون یہ ہے کہ انسان ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھے۔ جب وہ 3 دن روزے رکھے گا تو ہر نیکی کا ثواب 10 کے برابر، تو 3 دن روزے رکھنا گویا پورا مہینہ روزے رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثن، میرے محبوب اور میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ لا ادعوہن حتی اموتا، میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یعنی میں مر جاؤں گا لیکن ان 3 باتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1 الوتر قبل النوم، سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا، کہ انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، کیونکہ معلوم نہیں اس رات میں کہیں موت نہ آ جائے۔ نمبر 2 اگر یہ وتر چھوڑ دے گا، بسا اوقات انسان سمجھتا ہے میں تہجد کے وقت پڑھوں گا تو کبھی اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور انسان نہیں اٹھ پاتا، تو وتر کی نماز واجب ہے، نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، اس لیے بہتر ہے انسان وتر کی نماز پڑھ کے سوئے۔ نمبر 2 وصوم 3 ایام من الشہر، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی تھی ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو۔ ویسے بھی سردی کے ایام چل رہے ہیں، ان میں دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ مشکل تو تھا صحابہ کے لیے جو ایک کھجور کے دانے پہ روزہ رکھتے تھے، عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہوتی تھی، میدان جنگ میں جہاد ہوتا تھا، دشمن کے مقابلے میں سارا دن وہ لوگ لڑتے بھی تھے، ساری رات وہ مصلح پر قیام بھی کرتے تھے، ایک کھجور کے دانے پر وہ لوگ جہاد کر کے روزے رکھتے تھے۔ عرب کی گرمی کے اندر اصل عبادت تو ان لوگوں نے کی ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے تو دین بالکل تیار پہنچا، ہمارے لیے تو عمل کرنا بہت آسان ہے، اس لیے ان دنوں میں روزے رکھنے کا اہتمام ہو۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی وَمِنَ الضُّحَىٰ رَكَعَتَيْنِ، اور چاش کی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ محدثین نے اس لفظ کے 2 مفہوم بیان کیے ہیں، بعض نے کہا اس کا مطلب اشراق کی 2 رکعتیں، اور بعض کی رائے یہ کہ یہ چاش کی رکعتیں مراد ہیں۔ اس لیے اشراق کی بہتر یہ ہے انسان 2 رکعت پڑھے، اور بہتر ہے 4 رکعت پڑھ لے۔ 2 رکعت ادا ہونے کے بعد بقیہ 2 رکعتیں اگر پڑھے گا تو پورے دن کے جو کام کاج ہوں گے اللہ رب العزت ان میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر عبادت کرتا رہے سورج نکلنے تک تو اللہ رب العزت 1 حج اور 1 عمرے کا کامل ثواب عطا کرتے ہیں۔ حالانکہ بڑا مختصر وقت ہے، 35-40 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں عبادت پر اتنا ثواب کہ ایک کامل حج اور عمرے کا، ایک کامل حج کے لیے کتنے پیسہ آج کے دور میں لگتا ہے، عمرے کے لیے کتنی رقم لگتی ہے، اور یہاں 40 منٹ پر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے ہم دنیا کے نفع کے لیے بڑے آگے بڑھتے ہیں، دین کے نفع کو نفع نہیں سمجھتے۔ ہماری نظر میں دنیا کا نفع نفع ہے، دنیا کا نقصان نقصان ہے، دین کا نقصان نقصان نہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، جماعت کا ٹائم ہے، دکاندار نماز کے لیے نہیں آتا، ہوٹل والا نماز کے لیے نہیں آتا، وہ کہتے ہیں میری دکان بند ہو جائے گی، کوئی گراہک نہ چلا جائے۔ حالانکہ 10 منٹ 5 منٹ میں اگر بالفرض کوئی گراہک چلا بھی گیا، اللہ رب العزت کئی گنا اس میں اور برکتیں ڈال دیتا ہے۔ وہ صرف اس لیے نہیں آتا کہیں میرے مال میں کمی نہ آئے۔ دیکھیں دنیا میں اگر ایک چیز 1 روپے کی بک رہی ہے، دوسرا اسی میں نفع ہو کر 27 گنا زیادہ نفع ہو، انسان 27 روپے کو لیتا ہے۔ ایک نماز جو وہ اکیلے پڑھ رہا ہے اس کا ثواب 1 گنا، جماعت سے پڑھ رہا ہے 27 گنا ثواب ہے، وہ اپنے 27 گنا اجر و ثواب کو دنیا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کے 27 روپے کے نفع کو نہیں چھوڑے گا، 27 کیا 2 روپے کے نفع کے لیے انسان 3 دکانوں پہ چلا جاتا ہے، ایک سے ریٹ پوچھتا ہے، دوسرے سے، تیسرے سے، 2 روپے 5 روپے سستا مل جائے۔ دنیا کے 5 روپے کی انسان کے دل میں اہمیت ہے اور دین کے اعمال کی اہمیت نہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا 3 باتوں کی یہ حضور نے وصیت فرمائی۔ نمبر 1 سونے سے پہلے وتر پڑھنا، نمبر 2 ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، نمبر 3 اشراق کے 2 نوافل پڑھنا۔ اس کے علاوہ مسنون یہ ہے کہ انسان پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ارأیت صوم الاثنین والخمیس،
آپ کی رائے کیا ہے پیر کے دن جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ القرآن، اسی میں میری ولادت ہوئی ہے اور اسی میں قرآن کریم مجھ پہ نازل کیا گیا۔ فیہ ولدت، اسی میں میری ولادت ہوئی ہے، پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ پر وحی آنا نازل ہوئی، تو نزول وحی بھی پیر کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر کے دن، آپ کے ہجرت کا سفر بھی پیر کے دن، پہلی وحی آنا بھی پیر کے دن، اس لیے پیر کا دن فضیلت والا دن ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے پیر اور جمعرات کے دن انسان کے اعمال اوپر پیش ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے یہ دن روزے میں گزارے تاکہ اللہ کے ہاں جب عمل پیش ہو تو روزے کی حالت میں ہو۔ ہر مہینے میں جو 3 روزے ہیں ان میں بہتر ہے ایام 20 میں روزہ ہو۔ ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیام ثلاثۃ ایام البیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام 20 کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، 13 و 14 و 15، اسلامی مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یعنی اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے ایام 20 میں روزہ رکھے۔ 20 کہا جاتا ہے روشنی کو، چونکہ ان 3 دنوں میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں، اس لیے عرب کے لوگ اسے ایام 20 کہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی فضیلت تو ہر دن ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے راستے میں جائے، جہاد میں ہو، حج میں ہو، تعلیم کے سفر میں ہو، دیگر دعوت کے سفر میں ہو، اگر وہ روزہ رکھے پھر کتنا ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد صام یوما فی سبیل اللہ، نہیں کوئی بندہ جو روزہ رکھے اللہ کے راستے میں، الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، 70 خریفا، 70 سال کی مسافت پر، 70 سال تک وہ جہنم سے دور ہو جائے گا، ایک روزے پر اتنی فضیلت ہے۔ اس لیے اگر آدمی سفر میں ہو تو اس وقت روزوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ شریعت نے ہر چیز میں اعتدال رکھا، نہ یہ حکم دیا کہ ہر مہینے میں روزے رکھو، نہ یہ کہا ہر مہینے میں 10 15 روزے رکھو، بلکہ بڑی آسان بات کہی، ہر مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھو۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عبادت کا اتنا شوق ہے، اتنا شوق تھا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑا کہ اتنی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ میں ہمیشہ لأصومن النہار ولا اقومن اللیل ما عشت، میں جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ روزے رکھوں گا، ہمیشہ پوری رات قیام کروں گا، ہمیشہ روزے رکھوں گا، ہمیشہ قیام کروں گا۔ انہوں نے یہ نیت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے فرمایا ایسا نہ کرو، یعنی یہ بہت مشکل کام ہے، ایسا کرنا تم اس طرح نہیں کر سکو گے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، روزہ بھی رکھو، افطاری بھی کرو، وَصَلِّ وَنَمْ، رات کو تہجد بھی پڑھو، آرام بھی کرو، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ 3 ایام، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ہر نیکی 10 کے برابر، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، اتنا ثواب ہوگا گویا تم پورا سال روزے رکھ رہے ہو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی اطیق افضل من ذلک، میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی 3 دن سے زیادہ میں روزے رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصم یوما وافطر یوما، پھر ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو۔ وذالک صیام داؤد، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھنے کا طریقہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں ان کا معمول تھا ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ساری زندگی ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ حالانکہ نبیوں کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ کتنی عبادت کرتے تھے، معصوم ہونے کے باوجود اتنی عبادت۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی اطیق افضل من ذلک، میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی ایک دن روزہ، ایک دن افطار سے بھی زیادہ کی طاقت، یعنی مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا افضل من ذالک، اس سے افضل کچھ نہیں، یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطاری سے افضل کوئی نہیں ہے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اب یہی صحابی جب بوڑھے ہو گئے تو اب یہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے تھے، نہ مسلسل پوری رات قیام کر سکتے تھے، نہ اتنی تلاوت کر سکتے تھے، تو کہتے تھے کاش میں حضور کی رخصت پہ عمل کرتا تو آج تک میں اپنے عمل کو برقرار رکھ سکتا، میں نے رخصت پہ عمل نہیں کیا تو اب میں عمل نہیں کر سکتا، جسم میں کمزوری آ گئی، پھر یہ زیادہ نہ عبادت کر سکتے نہ روزہ رکھ سکتے۔ اس لیے شریعت میں اعتدال ہے، اس لیے بہتر انسان ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اپنے بچوں سے بھی انسان روزے رکھوائے تاکہ ان کے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ایک اہم عبادت یہ بھی ہے، انسان کوشش کرے جن کے گھروں میں روزے رکھے ہوئے ہوں ان کے افطاری کا بندوبست کرے، اگر اپنے عزیز و اقارب میں رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہو ان کے گھر افطاری کا کچھ نہ کچھ انسان پھل فروٹ ضرور بھیجے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجر الصائم شیئا، اگر ایک آدمی کسی کو افطاری کروائے گا اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کا اجر ہے، روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نمبر 2 ومن جہز غازیا او خلف فی اہلہ، جس آدمی نے مجاہد کو سامان جہاد فراہم کیا یا مجاہد کے گھر والوں کو کھانے پینے کی ضروریات اور سامان فراہم کیا، کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجر شیئا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ اس لیے اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد میں ہو، تبلیغ کے سفر میں ہو، یا کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے گیا ہو اور پیچھے ان کے گھر بار ہو، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔